دیکھیں مفتاح صاحب، اتنا پیسہ صوبوں کو چلا جائے گا تو پھر حکومت کیسے ریلیف دے گی؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں آپشنز محدود ہیں، پھر این ایف سی ایوارڈ کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے جب 18ویں ترمیم ہمارے ساتھ ہو؟ مفتاح صاحب، یہی وجہ ہے کہ ہم پچھلے دنوں ایسی اطلاعات بھی گردش کر رہی تھیں، اگر ہم اوورآل معیشت کی بات کرتے ہیں کہ جو معاشی ٹیم ہے اس میں تبدیلی کے بارے سے بھی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن حل تو یہ نہیں ہے، معاشی حل تو یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اکثر یہ کہہ چکا ہوں کہ معاشی ٹیم کی تبدیلی کرنے کا کوئی مثبت فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں، کیونکہ میں اندر کام کر چکا ہوں، مجھے پتا ہے یہ جو ٹیکس بڑھانے کے، بڑھوتری کے فیصلے ہیں، جو اخراجات کم نہ کرنے کے فیصلے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، یہ اورنگزیب صاحب نہیں کرتے۔ کیا آپ نے 43 ارب روپیہ اورنگزیب صاحب سے پوچھ کے دیا تھا مثال کے طور پر؟ سو دا تھنگ از کہ یہ جو آپ، لیکن اس وقت یہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ مطلب اس کے سارا جو ہے وہ اس کے اوپر بیچارے کو اسکیپ گوٹ بنا کے اس کی چھٹی کریں گے، لیکن دا تھنگ از کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو تبھی دیکھیں، شہباز شریف صاحب اور معاشی ترقی ایک ساتھ نہیں جا سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو چوز کرنی ہے۔ بالکل بالکل، بڑی تعریف، اچھی بات ہے۔ میں پھر سے دوبارہ دیتا ہوں کہ معاشی ترقی اور شہباز شریف صاحب ایک ساتھ نہیں جا سکتے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام اور معاشی ترقی ایک ساتھ نہیں جا سکتے۔ شہباز شریف صاحب اگر صنعت کو دبا کے، گروتھ کو دبا کے آئی ایم ایف سے وہ صرف آئی ایم ایف سے آشیرواد لینا چاہتے ہیں تو وہ بصدر شوق لیں، لیکن اگر آپ آئی ایم ایف کی آشیرواد لیں گے تو پاکستان میں غربت بڑھتی رہے گی۔ آئی ایم ایف کی آشیرواد سے کام کریں گے تو پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی رہے گی۔ تو چوائس شہباز شریف کو کرنی ہے یا اور لوگوں کو کرنی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو رکھنا ہے، آئی ایم ایف سے تعریف لینی ہے اور پاکستان کو غریب رکھنا ہے، پاکستان کو کمزور رکھنا ہے، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہ آ سکے، پاکستان سے برآمدات نہ آ سکیں، یہ بھی چوائس ہے آپ کے پاس۔